منبر رسول اللہ کو فروز باوقار لائق حدیث و تکریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قرآن ائمہ مساجد صدر جلسہ نقیب جلسہ خصوصیت کے ساتھ میزبان گرامی حضرت علامہ مولانا شفیق مسائل قبلہ دامت اللہ علیہ نقیب اہل سنت بھائی عبدالقادر صاحب قبلہ جملہ ارباب منبر محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عفت آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حاضرین اکرام آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے اور اسی قافلے کے روبرو 7 فارغین کے سر پہ تاج فراغت رکھا گیا جن میں رب کے فضل سے 4 حافظ قرآن بنے ہیں اور 3 قاری قرآن بنے ہیں یہ وہ منظر ہے جس منظر کو دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا باپ ہوگا جس کے دل میں یہ خیال نہ آتا ہو کہ کاش اس جگہ پہ آج میرا بیٹا بھی کھڑا ہوتا
یہ وہ پرنور منظر ہے کہ جس کے لیے ہر باپ کی آنکھ تمنائی رہتی ہے اور ہر ماں کا خواب رہتا ہے کاش میرا لال بھی ایک قرآن کا قاری ہوتا۔ دعا ہے اللہ کریم ہر ماں کو ایک لال ایسا عطا کرے جو بدلے میں اسے جنت کا ٹکٹ عطا کرے، اور خدا ہر باپ کی کمائی میں اتنی برکتیں دے کہ وہ کاش ایک بیٹے کو اپنی آخرت کے لیے تیار کر سکے۔ دوستان عزیز، جہاں یہ خوشی کا مقام ہے کہ 7 فارغین ہمیں اس ادارے نے دیے، وہاں بڑی تکلیف کے بعد یہ بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے کہ آگے اچھا ہوتا کہ آج کی اس محفل کا میرے مجلس بننے والا مہمان علی کا بیٹا ہمارے سامنے ہوتا، لیکن جیسا کہ حضرت علامہ مولانا شفیق احمد صاحب قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ اور معذرت آپ سے کر رہے تھے بار بار، تو میرا جی چاہ رہا تھا میں حضرت سے کہوں کہ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، تکلیفیں ان کی ہوتی ہیں کہ جو نہ ہو اور ان کا فیضان بھی بند ہو، جو بلگرام میں بیٹھ کر کے یہاں کی سرپرستی کرے اور اس کا فیض ایسے نظر آئے جیسے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، تو پھر تکلیف کسی بات کی نہیں۔ ہم تو بس اتنا کہیں گے، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپریٹر صاحب یہ جو آپ کے ڈبے رکھے ہوئے انہیں آواز دے دیں اور ڈسٹرب زیادہ نہ کریں، بھلے یہ اوپر کی جو سرائیاں یہ کم رہ جائیں، لیکن یہ نیچے والی آواز جو نیچے بیٹھے لوگ ہیں نا انہیں برابر ملتی رہے۔ ہاں اس کو اتنا ٹھیک کر لیجئے گا، اور یہ بار بار جو کم بڑھتی ہو رہی ہے آئیے آپ بھی سامنے بیٹھ جائیے، پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو شکر رب کا کہ اللہ نے رئیس الاتقیاء جیسی دولت ہم لوگوں کے حصے میں لکھ دی ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی، کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ کتابوں میں ملتے تھے اب وہ زمین پہ دیکھنے نہیں ملتے، بات سمجھ پا رہے ہیں نا آپ میری؟ مجھے لگ رہا ہے یہ ساؤنڈ تو بند ہی ہے اور ان کی گونج اتنی ہے شاید بات صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ ان کو نیچے بیٹھائیے بھائی، اتار دیجئے اور تھوڑا سا بات سن۔ یہ آپریٹر صاحب سن پا رہے ہیں نا؟ ہیں کہ چلے گئے؟ نہیں ہیں۔ ارے بیجے بھائی آواز دے دو بھائی تاکہ یہ لوگ میری بات سن سکیں۔ ہارن بند نہ کرو، اس میں بھی آواز تھوڑی آواز اس میں رہنے دو، بالکل اس کو بند نہ کیا جائے۔ اتنا ڈسٹرب کرو کہ بار بار میں تقریر بھولتا رہوں گا۔ آج چونکہ سرکار رئیس الاتقیاء کو آنا تھا اور وہ حادثہ زندگی میں پیش آیا، خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں یہ دن آئے کہ وہ ماں کے جنازے کو کندھا دے۔ یقین کریں، اور پھر حضرت کی ذات، لال تو سارے ہی ماں کے ہوتے ہیں، لیکن جتنا پیار پیروں میں نے حضرت کو ماں سے کرتے دیکھا نا، شاید کوئی پیر اتنا پیار کرتا ہو۔ حضرت جاتے تھے پروگرام کے لیے، نکلنے کی تیاری ہوتی تھی اور ماں بولتی تھی نا ٹھہر جاؤ، تو قسم خدا کی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اور لوگ بات کیا کرتے تھے، کچھ بھی کہتے تھے، لیکن پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مجھے حضور کا فرمان یاد آتا تھا، عمر کاش آج میری ماں ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا، عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، حجرے سے پردہ ہٹتا اور ماں کہتی بیٹا محمد میری بات سن جا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ تو صحابہ نے کہا تھا آقا بندگی چھوڑ کے بندی کی بارگاہ میں جاتے؟ حضور فرماتے تھے چپ ہو جاؤ، جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ سرکار رئیس الاتقیاء آج ماں دنیا میں نہیں، یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے ماں کو کھو دیا ہو۔ ماں کے بغیر زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟
آج حضرت یقیناً آتے آج بھی، لیکن آج میرے خیال سے سوئم کی فاتح، جسے تیجے کی فاتح کہتے، شام تک سرکار فارغ ہوں گے۔ اگر آج حضرت کا حکم یہاں آنے کا نہ ہوتا نا تو ہم بھی انشاءاللہ وہی ہوتے، لیکن حضرت کی خواہش ہے کہ اسی محفل میں حضرت کی والدہ کے ایصال ثواب کی بھی محفل ہونی ہے۔ ہاں تو امید ہے سارے دیوانے اس نیت سے بھی بیٹھیں گے کہ اجمیر والے کی محفل ہے، اور اس نیت سے بھی بیٹھیں گے کہ جشن قرآن کی محفل بھی ہے، اور اس نیت سے بھی بیٹھیں گے کہ ایک مخدومہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ سارے بیٹھیں گے نا اس نیت سے؟ خدا سلامت رکھ کے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ عمرے کا سفر نصیب فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ رئیس الاتقیاء بھائی رکھ دو ہاتھ میں نا تو مجھے تھوڑا بولنے توجہ ہے نا، وہ نہیں آئے۔ وہ اکثر ہم سے فرمایا کرتے تھے اور جلسوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، فرماتے تھے ہمارے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ اگر چومنے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ چوما کر۔ منفرد پیر اور بھی ہیں، میں پیروں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کسی ایک کی تعریف میں دوسرے کا رد لازم نہیں آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی ہمیں برا کیا گیا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سچ کہوں تو لوگ دیکھے ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ ایک چہرے کو اختر رضا تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، دوسرے چہرے کو رئیس الاتقیاء اویس مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پیر بہت دیکھے ہیں اور اللہ ہر پیر کو سلامت رکھے، لیکن جس کا چہرہ خدا کی یاد دلا دے وہ ان دو ذاتوں میں جلوے بخوبی نظر آتے، اور ان کے سینے میں درد بھی ہے امت کا، درد بھی ہے امت کا۔ کئی بار آپ دیکھیں گے لوگ بھیڑ لے کے گھومتے، آگے پیچھے کہتے ہیں 2 گاڑیاں لگا دینا حیدر صاحب، 4 لوگ آگے نعرہ لگانے والے ہوں، 5 لوگ پیچھے سے کہنے والے ہوں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں، تب بندے تشریف لاتے ہیں۔ لیکن میں ان دونوں کی اگر بات کروں، سرکار تاج الشریعہ کی بات کروں تو آپ سے بھی لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تلخ ہوتے، لوگ کہتے ہیں ان کے لہجے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرتے، لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے رنگ الگ ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں ان کی نیتیں الگ ہوتی ہیں، نیتیں الگ ہوتی ہیں، نیتیں الگ ہوتی ہیں۔ اندھ بھکت صرف بی جے پی میں نہیں ہے، اندھ بھکت ادھر بھی ہوتے، اندھ بھکت ادھر بھی ہوتے۔ تو سنیں بہت غور سے میری بات، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں لوگ آتے، مصافحہ کرتے، بیعت ہوتے، مرید ہوتے، عاشق بھائی یا یوسف بھائی سے حضرت کہتے تھے لوگ چلے گئے، تو وہ کہتے تھے نہیں کھڑے، تو پھر حضرت غصہ ہوتے اور فرماتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے، یہ کوئی کشمیر کی وادی تو نہیں، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مصافحہ ہو گیا جی، فرماتے تھے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے کماؤ گے؟ یہ بڑی بات ہے، حلال روزی کا ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری ذات سرکار رئیس الاتقیاء کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرتے، یہ ٹھہرتے نہیں، یہ رکنے نہیں دیتے، یہ جانتے ہیں ہماری ملاقات سے زیادہ حلال کے لقمے ہیں، اور اکثر بزرگوں سے تعلق رکھنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ عثمان غنی کے نوکر تو کمی نظر آتے ہیں، امیر ہونا الگ بات ہے، لیکن عثمان غنی جیسی دولت کا ہونا یہ الگ بات ہوتی ہے، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ پیسے والے ہو کہ مرے تو کیا مرے، مجھے وہ بات آج تک بھولی نہیں۔ سرکار اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ نے بتایا تھا، لوگ آتے اور اپنی اپنی خواہش ظاہر کرتے، کوئی کہتا میرے ساتھ عمرہ کرنے چلے، کوئی کہتا میرے ہاں دعوت کھا لیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے ہاں آ جائیں، میں آپ کو یہ کر دوں وہ دے دوں، لیکن کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ؟ میں وہ بات بھول گیا، پوچھا تھا نا کہ ایسے لوگ نہیں ملتے جن کا کتابوں میں ذکر ہے۔ ان بزرگوں نے کہا تھا پگلے جو ہیں ان کی قدر کر لے، کل چلے جائیں گے تو پھر انہیں ڈھونڈتا رہ جائے گا، کل چلے جائیں گے تو انہیں ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، اپنوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جنہیں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ کسی بھی دلیل سے مانا نہیں کرتے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ جنہیں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ کسی بھی دلیل سے مانا نہیں کرتے۔ حضرت فرمایا کرتے لوگوں میرے ہاتھ چومنے سے زیادہ ضروری ہے ماں کے ہاتھ چوم لو،
ماں کے ہاتھ چوم لو، تاریخ گواہ ہے ماں کا جنازہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے، بڑے بڑے جھک جایا کرتے، بڑے بڑے رو دیتے ماں کے جنازے پہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. ماں باپ کی زندگی ہے تو قدر کر لیجئے گا، احترام کر لیجئے گا، ورنہ تاریخ کا وہ باپ کھولو. میرے نبی نے باپ کا سایہ دیکھ ہی نہیں. جب آنکھ کھلی تو ماں کی گود میں پایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی گئی. وقت بھی کم حضور نے ماں کے ساتھ گزارا. وقت گزرتا رہا. پھر 4 سال کے بعد حضور پلٹے ماں کی بارگاہ میں آ کے رہے. 2 سال رہے 6 سال کی عمر تک. اور حضور ماں سے اتنا پیار کرتے تھے نا کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو ماں کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹا کرتے تھے. آج حیرت ہوتی ہے، بیٹے کو تکیے اتنے نرم مل گئے کہ آج ماں کے بستر کا خیال نہیں. ہم تو یہ بھول جاتے کہ جب ہمارے پاس تکیہ کوئی نہیں تھا تو ہم ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے سوتے تھے. جب تکیہ ہی کوئی نہیں تھا تو ماں کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹا کرتے تھے. اور یہ صرف میری کہانی نہیں، یہ صرف آپ کی کہانی نہیں، یہ نبیوں کے امام کی کہانی ہے. حضور فرمایا بھی کرتے تھے، مجھے آج تک وہ ماں کے ساتھ لیٹنا یاد آتا ہے جب میں ماں کے بازو پہ سر رکھتا اور میری ماں اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالتی. عجیب ہوتی ہیں مائیں، عجیب ہوتی ہیں، خود بستر پہ پڑی رہتی ہیں لیکن فکر بیٹوں کی ستایا کرتی ہے. تم میں سے کوئی کویت جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے کمانے کے لیے. اگر کوئی ممبئی ہے، کوئی مہاراشٹر کے کسی بھی شہر میں ہے، کوئی پونے، کوئی گجرات میں ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تم ہٹے کٹے نوجوان کیوں نہ ہو، صحت مند کیوں نہ ہو، لیکن ماں کی آنکھ جب رات کو 2 بجے کھلتی ہے، 3 بجے کھلتی ہے، ماں کی کمر میں درد ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی ہے، گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں اس لیے ماں سو نہیں پا رہی ہے. لیکن ماں تیری محبتوں کو سلام، تیری عقیدتوں کو سلام، تیری اولاد کی چاہت کو سلام. رات کے 3 بجے بھی اگر ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہی جملے ہوتے ہیں، اللہ میری خیر ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، وہ جہاں بھی رکھے اسے خیریت سے رکھنا. اور تمہیں خدا کا واسطہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اپنے باپ کو بھولنا مت، ماں کو یاد رکھتے رہنا. کتنے بیٹے ایسے ہیں بیوی سے روز فون پہ بات کریں گے لیکن ماں سے مہینے میں 1 دن بات کرتے ہیں. تم نے باپ کو بڑا فون تو لے دیا لیکن بات کرنے کے لیے 2 منٹ کا وقت نہیں ہے. کیا کرو گے ایسے فون دے کر کے کہ جس پہ باپ کے پاس تمہارا کال نہ آتا ہو. باپ کبھی الٹا کر کے فون دیکھتا ہے، کبھی سیدھا کر کے دیکھتا ہے، بٹن دبا کے دیکھتا ہے، اٹھا کے دیکھتا ہے، کبھی ہلاتا ہے. وہ تو بڑا سیدھا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں خراب کیا ہوتا ہے، چپ کیا ہوتا ہے. وہ تو موبائل کی خاموشی کو خرابی سمجھ لیتا ہے، بیٹے کی بے وفائی کو نیٹ ورک پرابلم سمجھ لیتا ہے. کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی اندر آتا ہے، کبھی چھت پہ جاتا ہے. کاش بیٹے کا کال آ جائے، کاش بیٹا 2 باتیں کر لے. اور پردیس میں رہنے والوں دولت کماؤ تمہاری مرضی ہے لیکن یاد رکھیے گا کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے، کل پیسہ ہوگا دولت ہوگی مگر ماں باپ نہیں ہوں گے. اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، آج وقت انہیں دے دو اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جو ہے سارے لوگوں کی قدر کریں، ماں باپ کی خدا را قدر کریں. میرے نبی ایک دن باہر سے گھومتے ہوئے آئے، اندر گھر میں قدم رکھا نا ماں نظر نہیں آئی. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ نہیں تھکے نا؟ بات سمجھ پا رہے نا میری؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنوں کو صاف سمجھ میں آ رہی وہ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. جی و سلامت رہے، اللہ آپ کو برکت عطا کرے، بغداد والے کا خدا صدقہ عطا کرے آپ کو. بھائی حضور آئے نا اندر، ماں نظر نہیں آئی. جب ماں نظر نہیں آئی نا آسمان کی طرف دیکھا، اللہ ماں کی طرف دیکھا، ماں نہیں مل رہی ہے. نوجوانوں سچ بتاؤ، بنگلے بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، اس میں 1000 آسائش اور آرام کے سامان رکھ لو، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ نہ ہونا تو وہ بنگلے بھی شمشان لگا کرتے ہیں. گھر چھپر کا ہو اور چراغ ماں کے چہرے کا جل رہا ہونا، اللہ اس چھپر میں بھی محلوں سے زیادہ سکون عطا فرما دیتا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے. کئی نوجوانوں نے باہر سے فون کیا میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کہا یار کون سی غلطی کر بیٹھا؟ اس نے کہا جی دولت کی تمنا تھی، پیسہ کمانے آ گیا، لیکن آج رونا آتا ہے. جنازہ اٹھا نا
میں نے فون پہ ماں کا جنازہ دیکھا، میں کندھا نہ دے سکا. میں کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دولت چھوٹ گئی ہے نا، میرے جیسے ہزار نہیں لاکھ مولوی بھی دعا کر کے تجھے وہ دولت نہیں دلوا سکتے. ہاں، نصیب والے بیٹے ہوتے جنہیں ماں کے کندھے اور باپ کے جنازے کو کندھا دینے کا وقت مل جاتا ہے. نہ جانا باہر اور جاؤ نا تو آپ نہ اتنا کماؤ کہ اسی پیسے سے ٹکٹ لگا کے نا 6 مہینے میں ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو. کبھی ان کے ساتھ لقمے کھایا کرو، روٹی کھایا کرو. بڑا خالی خالی لگتا ہے گھر. ماں باپ نہ ہو نا بڑا خالی خالی لگتا ہے. عید کے دن دیکھنا، عید کے دن بھلا بیٹا بتاؤ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا ہاتھ چومنے والی، دنیا ہاتھ چومنے والی. ہم وہ کم نصیب لوگ ہیں جنہیں مخدومہ کے جنازے میں حاضری کا شرف نہ ملا. کیونکہ میں خود اپنی بات بتاؤں، جب مجھے خبر ملی، میں ناگپور ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھا، پھر میں نے موبائل جیب سے نکالا فرصت میں، کیونکہ سفر کی اتنی تھکن ہوتی ہے نا، موبائل چھونے بھی ہمت نہیں ہوتی. ہاں، بند تھا نمبر میرا، کیونکہ فلائٹ موڈ پر تھا. فلائٹ میں تھا تو میں نے فون کھولا تو ایک مولانا معراج صاحب ہیں ہمارے دوست، ان کا کال آیا. انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا انہوں نے کہا حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یقین کریں بس پھر کیا تھا، میں سوچنے لگ گیا کہ ہزار تکلیفیں حضرت کی زندگی میں رہتی ہیں، لیکن جب کبھی ماں کا ذکر حضرت فرماتے تھے نہ تو دکھ بھول جاتے تھے. اور یہ بات بھی سچی ہے یار، ہزار دکھ زندگی میں ہوں اور ماں ہونا تو پھر دکھ نہیں لگتے، پھر دکھ نہیں لگتے. اور ماں نہ ہونا، ہزار عیش بھی ہونا تو عیش بھی دکھ لگتے، عیش بھی دکھ لگتے. بڑے روتے ہیں وہ بیٹے جب عید کا دن ہوتا، کپڑے نئے ہوتے، جوتے نئے ہوتے، ساری ڈریس نہیں ہوتی ہے یار، باہر مبارکبادیاں دیتے ہیں. جب گھر میں جاتے ہیں نا، ماں باپ نہیں دکھتے نا، تو قسم خدا کی وہ ڈریس پھیکی لگتی ہے، وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے، بھلے ہم نے عید کے دن پہنے ہو. بڑی بات ہوتی ہے گھر میں مبارکباد دینے والی ماں کو، بڑی بات ہوتی ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمارا دروازہ خالی نہ کرنا، اللہ ماں کو سلامت رکھنا، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے. جانا سبھی کو ہے، آپ کو بھی جانا، مجھے بھی جانا ہے. خوش نصیب بیٹے ہوتے ہیں جن کے جنازے پہ دعائیں دینے والے ماں باپ ہوتے ہیں. یہ بات کہہ رہا ہوں. اور دکھ کتنا کس کو ہے، یہ اپنی جگہ بات ہے. اللہ سے ماں باپ کی زندگی مانگا کرو لمبی. حضور آئے، ماں نہیں دکھی، اللہ باپ کا سایہ پہلے نہیں، ماں نظر نہیں آ رہی. رب نے محبوب کے سینے پہ الہام نازل فرمایا، ڈالا دل میں، محبوب اندر جا، ماں اندر ہے. جب محبوب کے دل پہ یہ القاء ہوا، حضور اندر گئے، دیکھا ماں چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی رو رہی، اندر کمرے میں ماں رو رہی. اور بیٹو کان کھول کے میری بات سننا، ماں کو روتے دیکھا نا، حضور اندر آئے اور ماں رو رہی تھی تو حضور نے نا یوں گلے میں ہاتھوں کا ہار بنایا اور ڈال لیا. ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے لیے میرا نبی بھی رویا ہے، میرا نبی بھی رویا. آج ہم کیا سوچتے، آج ہم پیسے والے ہو گئے، آج ہمارے پاس دولت ہے، آج کسی چیز کی ضرورت نہیں. خدا کی قسم ساری دولت ایک پلے میں رکھی جائے، ماں باپ کا چہرہ دوسرے پلے میں رکھا جائے. دولت کم پڑ سکتی ہے لیکن ماں باپ کے چہرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ماں باپ کے چہرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضور آئے، ماں کے گلے میں یوں ہاتھ ڈالا، اور جب کام بھی رو رہی ہو، کبھی آپ بھی دیکھنا احساس ہوگا، جب کوئی بندہ اندر چھپ کے رو رہا ہو نا اور کسی کو خبر نہ ہو نا، تو وہ گھٹ گھٹ کے رو جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو. اور اگر کندھے پہ کوئی ہاتھ رکھ کے کہے یار کیا ہو گیا، بس پھر صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے، پھر اسے لگتا ہے کوئی سمجھانے والا آ گیا. پھر اس کی چیخ نکلتی ہے. جب حضور نے کہا امی رو رہی ہو، اتنا کہنا تھا، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. حضور نے ماں کے آنسو دیکھے، اللہ اکبر. کوئی ایسا لال ہو تو لا کے دکھاؤ جس کے تلوے چومنے پہ جبریل کو فخر ہوتا ہو. وہ ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہے. آقا کریم نے اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے ہیں. حضور بھی رو رکھے ہیں، ماں بھی رو رہی ہیں. آقا کہتے ہیں امی جان رو کیوں رہی ہو؟ کیا اس خیال نے رلا دیا کہ میں یتیم ہوں، یا اس خیال نے رلا دیا کہ رب نے آپ کو بیوہ بنا دیا ہے؟ امی یا اس خیال نے رلایا ہے کہ آپ کا بیٹا کمزور ہے؟ آقا کہتے ماں اگر یہ لگتا ہے تیرا بیٹا کمزور ہے تو آنسو پوچھ لے، رب نے تیرے بیٹے کو وہ طاقت دی ہے، اگر تو کہہ دے گی میں آسمان کے تارے تیرے قدموں میں توڑ کے بچھانے کی طاقت رکھتا ہوں. اللہ
سے ماں کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو. ماں نے کیا کہا تھا جو ہے سارے لوگوں کی. میری بہنیں بھی آئی ہیں اور بھائی بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. بہت غور سے میری بات سنیے گا. حضور کی امی نے کیا کہا؟ حضور کی امی کے جملے تھے, نہیں بیٹے آج مجھے تمہارے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی ہے. آج تمہارے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی ہے. میری بہن شوہر بڑا اہم ہے, اتنا اہم ہے شوہر جس طرح پانی کے لیے سانسوں کی ضرورت, سانسوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, جینے کے لیے دھڑکنوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک عورت اور بیوہ کے لیے شوہر اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے. میری بہن کان کھول کے سن, کبھی بد دعا نہ کرنا, کبھی موت نہ مانگنا اس کے لیے, کبھی یہ مت کہنا تو مر جائے, کبھی یوں مت کہنا تو کفن میں لپٹ کے آئے. تو نہیں جانتی ہے یہ جو پردیس جاتا ہے نا, یہ جو باہر جاتا ہے, تجھے کیا لگتا ہے یہ اپنے شوق کے لیے دھکے کھا رہا ہے, یہ اپنے شوق کے لیے کرنی برداشت کر رہا ہے, یہ اس لیے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے تاکہ تو عزت سے گھر میں رہ سکے, یہ اس لیے لوگوں کی گالیاں برداشت کرتا ہے تاکہ تیری عزت سلامت رہ سکے, یہ اس لیے لوگوں کے تانے سنتا ہے تاکہ کوئی تجھ پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اور تو کہتی ہے مر جائے تو کفن میں لپٹ کے آئے. سن, اگر تجھے 4 بیٹوں پہ ناز ہے, 8 بیٹوں پہ گھمنڈ ہے تو سن, بیٹے بیٹے ہوتے ہیں, شوہر ہوتا ہے. وہ عورتیں جو بیٹوں کے لالچ میں آ کر کے شوہروں کو ٹکرا دیتی ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج جتنے چاہے تانے دے لے, آج جتنی چاہے گالیاں دے لے, ایک دن وہ آئے گا جس دن یہ کفن میں لپٹ جائے گا. خدا کی قسم آج تجھے لگتا ہے تیرے 4 بیٹے تجھے رانی بنا کے رکھیں گے, نہیں, جس دن یہ کفن میں لپٹے گا اس کی مارکیٹ بھی بانٹی جائے گی, اس کی زمین پہ بھی قبضے کیے جائیں گے, اس کی جائیداد پہ جھگڑا ہوگا. کوئی کہے گا دکان میری ہے, کوئی کہے گا زمین میری ہے, کوئی کہے گا بازار میرا ہے, لیکن تو تکتی رہ جائے گی. کوئی تجھے اپنانے کے لیے نہیں آئے گا. آج تیری مرضی سے کھانا بنتا ہے کیونکہ شوہر سلامت ہے. آج تجھے حکومت کی چابیاں دی گئی ہے کیونکہ شوہر سلامت ہے. جس دن یہ چلا گیا اپنی 2 روٹیوں کی انتظار کرے گی, کوئی روٹیوں کو پوچھنے نہیں آئے گا. اس لیے خدا کا واسطہ اللہ نے شوہر دیا کہ یہ پردیس جایا کرے, بد دعا نہ کر, دوپٹہ پھیلا, اللہ سے کہے مالک تیری امان میں دیا کہ خیریت سے بھیجا کہ خیریت سے پہنچانا, تو رو کے رب کو دکھا دے, اللہ ہر بلا سے بچا کے تیرا شوہر تجھے ملا دے. دیکھیں دل کے پتوں میں جل اٹھے سینے کے نام, گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ. ہمارے گھروں میں کیبل کیا لگے, ڈشیں کیا لگی, وائی فائی کیا لگے. ہماری بیٹیاں سیریل پہ اتر آئیں. جو سیریل کی 2.5 گھنٹے والی زندگی ہے وہ ریئل لائف میں اتاری اور جھگڑے شان و شوکت سمجھے. بہن زندگی ایسے نہیں گزرتی جیسے تم سیریل میں دیکھتی ہو, زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے مصطفیٰ کی زندگی کی ہسٹری میں نظر آیا کرتی ہے. ایسے زندگی گزرتی ہے. خدا را اللہ سے لمبی عمر کی بھیک مانگو, دعائیں مانگو. مشکل ہوتی ہے زندگی, ماں باپ کے بغیر بھی مشکل ہوتی ہے, شوہر کے بغیر بھی زندگی مشکل ہوتی ہے. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے ساتھ فارغین میں موجود ہیں, 7 فارغ حضرت اللہ مولانا شفیق صاحب کرلا. میں حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بچے پلتے کدھر ہیں, کہنے لگے کھانا پینا سارے مدرسے میں ہوتا ہے. میں ان کو دعا کرتا ہوں جو ان اداروں کا تعاون کرتے, اللہ ان کی نسلوں کو بے حساب روزی عطا کر, جنہوں نے تیرے قرآن والوں کے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. بڑی برکت ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نوجوانوں, حادثے, بلائیں, مشکلیں یہ اعلان کر کے نہیں ہے, اچانک آ جایا کرتی ہے. اور جب تک ہم دعا کرانے کے لیے کسی کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تب تک بیڑا غرق ہو چکا ہوگا, تب تک ہم پھنس چکے ہوتے ہیں. زندگی میں ایسے کام کرو کہ مشکلیں آنے سے پہلے کسی کی دعائیں ہمارا سہارا بن جائے. اصل یہ چیز ہوتی ہے, مشکلیں آنے سے پہلے کسی کی دعائیں ہمارا سہارا بن جائے. دولت, شہرت, کئی بار لوگ کہتے ہیں یار بھائی کام ہو جا رہی ہے, کتنی شہرت پائی ہے یار, زندگی ہو تو تیرے جیسی ہے. تو میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, کیا زندگی ہے, کیا کامیابی ہے, یہ جبہ, یہ قبہ, یہ ٹوپی اور یہ شہرتیں, یہ نام کچھ بھی نہیں. سچ کریں کامیاب ابھی نہیں ہوئے, کامیاب تب ہوں گے جب موت ایمان کے ساتھ آ جائے گی, تب کامیابی ہے. ابھی کوئی کامیابی نہیں. حسن بصری نے غالباً رابعہ بصریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو بڑی پیاری بات رابعہ بصریہ نے کہی تھی, حسن
کیا چاہتے ہو؟ کہا نکاح۔ فرمانے لگے نکاح تو میں کر لوں گی، تھوڑی سی الجھنے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کہا بتائیے نا کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی ایک ٹینشن ہے، پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے گی کہ نہیں۔ اگر گارنٹی لو کہ موت ایمان پہ آ جائے گی تو پھر میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حسن بصری کہنے لگے یہ تو گارنٹی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو رو رو کے پکارا کرتے تھے، جن کے نامہ اعمال میں نافرمانی مشکل سے ملے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ کہہ رہے موت کی گارنٹی لو تو پھر نکاح کریں۔ کہا یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہا پھر تیاری کرنے دو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ قبر کے سوال دے پائیں گے جواب ہم ان کا، یہ گارنٹی ہے؟ کہا یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ کہنے لگے پھر تیاری اور کرنے دو۔ کہا پلسرات پار کر گئے؟ کہا بھی نہیں۔ کہا کر جائیں گے؟ کہا گارنٹی نہیں۔ تو کہنے لگی پھر تیاری کرنے دو۔ او بھائی ہم کتنے بے خبر ہیں، کتنے بے فکر ہیں ہم تو ایسے رہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پلسرات بھی پار کر دیا، قبر کی منزلیں بھی کٹ گئی ہیں، موت بھی ایمان پہ آ گئی ہے، ہم تو یہ سوچے بیٹھے ہیں نا تیاری کرو تیاری کرو۔ اور یہ تیاری کیسے ہوگی؟ فرمایا گیا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی باتیں سننا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ چار قسم محبوب نے فرمائی، عالم بنو، طالب علم بنو، ان کی باتیں سننے والے بنو، یا ان سے پیار کرنے والے بنو۔ آقا یہ نہ بن سکے فرمایا پھر برباد کر دیے جاؤ۔ ہے تیاری ہمارے پاس؟ نہیں نا۔ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا یہ چندہ خور جا رہے، کوئی کہتا حرام کی کھانے والے جا رہے۔ یہ ہمارا کام سوشل میڈیا پہ، ہمارا کام دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہیں جنہیں پڑوسی بھی نہیں جان پاتا کہ انہوں نے حصے کا دین کا کام کتنا کر لیا۔ بھائی ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، ہاتھ چومتے رہتے ہو، پیچھے لگے رہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کبھی رات کی تنہائی میں ان کا رونا دیکھو، کبھی رات کی تنہائی میں ان کے مصلے دیکھو، کبھی رات کے 3 بجے اٹھ کے قرآن والوں کو پڑھانا دیکھو۔ اصل دین کا کام یہ کرنا ہے۔ کبھی ان کو اٹھ کے سلام کیا کرو، کبھی آ کے کہا کرو مولوی محنت کرنا تیرا کام ہے، ساتھ دینا میرا کام ہے۔ کبھی ان سے کہا کرو یہ ان کی قربانیاں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اگر خدا کی قسم یہ لوگوں کے تانے سن کے قرآن نہ پڑھاتے نا، آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں، اسے خالی جملے بازی نہ سمجھنا۔ ہاں یہ داڑیاں جو موجود ہیں نا، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے موجود ہے۔ آج جو ممبر میں لوگ بیٹھے نا، یہ مدرسوں کی دین ہے۔ یہ جو آج تقریریں ہو رہی ہیں یہ بھی مدرسوں کی دین ہے۔ اگر یہ بند ہو گئے کل کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیا آج نہیں ہوتا؟ ادھر ابا کی سانسیں اٹک رہی ہیں، وہ بیٹا بھاگا پھر رہا ہے، کوئی حافظ جی مل جائے، کوئی حافظ جی مل جائے، کیا ہوا؟ کہا ابا کو سانس نہیں آ رہی ہے، بیٹا پریشان گئے۔ او یار تجھ پہ تو تیرے باپ نے 10 لاکھ لگایا گیا، تجھ پہ 1.5 کروڑ لگا کر کے MBBS بنایا، تجھے تو انجینئر بنایا، باپ نے پوری ہستی بیچ دی تب جا کے تو قابل بنا تھا۔ کام نہیں آ رہا، کہہ رہا مولوی جی مجھے یہ نہیں آتا کہ میں دنیا کے معاملات میں ماہر ہوں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر تڑپ کے بھاگتے ہیں کاش کوئی قرآن والا مل جائے، کاش کوئی قرآن والا مل جائے۔ پھر ملا کوئی حافظ قرآن، کہا چل تو صحیح میرے باپ کی سانسیں اٹک رہی ہیں۔ جتنی دیر میں وہ آیا اتنی دیر میں باپ کی حالت کیا ہوئی یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ او میرے عزیز آج ہم نے دنیا کو فوقیت دی ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس نے عمارتیں چھوڑی ہیں، کامیاب وہ ہے جس نے بلڈنگیں بنا ڈالی ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے پیچھے بینک بیلنس رہ گیا ہے۔ نہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جو دولت چھوڑ کے گیا ہے، کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ کے جائے۔ وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے جو اپنے قرآن پڑھنے والا چھوڑ کے جا رہا۔ کیا پتہ ہے ابھی؟ بولو مسلمان یہاں جینے کے لیے آئے کہ مرنے کے لیے؟ بولو جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ انہیں موت کا یقین دلا دے۔ بولو مرنے کے لیے آئے کہ جینے کے لیے؟ سارے بولو۔ بول نہیں رہے، خالی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے کہ ملک الموت ادھر ہی نہ ہو۔ جب موت آئے گی کوئی مائی کا لال بچا نہیں پائے گا۔
اور جب تک موت نہیں ہے نا تب تک کوئی مائی کلال گرا نہیں پائے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا علی بڑے دشمن ہیں تمہارے, ایک دستہ رکھ لو حفاظت کے لیے. حضرت علی نے کہا تھا کیوں؟ کہا کوئی آپ پہ حملہ کر کے شہید نہ کر دے. آپ نے فرمایا تھا سنو میں حضور کی درسگاہ کا پڑھا ہوا ہوں, ایمان بڑا پکا ہے, میرا ایمان بڑا پکا ہے, میں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی, بچپن سے لے کے آج تک میری تربیت نبی نے کی. کہا پھر علی کا ایمان ہے جب تک موت نہیں آ رہی نا تو موت خود علی کی حفاظت کرتی رہے گی, اور جب وقت آ جائے گا نا تو پھر ساتھ تالے بھی علی کی زندگی کی حفاظت نہیں کر پائے. تو موت جب آنی ہے تب آنی, تو ڈرو مت کہ ابھی پیچھے کھڑی ہے. موت سر پہ ہے اور موت بہت دور ہے, دونوں باتیں یاد رکھیں. موت بہت قریب بھی ہے اور جب تک ٹائم نہیں آیا بہت دور بھی. بتاؤ مرنے کے لیے آئے یا جینے کے لیے؟ یہ پیچھے والے قطعی ہاتھ نہیں اٹھا رہے, اللہ انہیں ملک الموت کا جلوہ دکھا دے. موت نہیں مانگی, جلوہ ہو جاتی ہے نا. مرنے کے لیے آئے کہ جینے کے لیے؟ ہاں دیکھو اتنا ڈر ہے سب کے ہاتھ. مرنے کے لیے ہم آئے. اصل زندگی ہماری قبر سے شروع ہوتی, یہ ہماری اصلی زندگی نہیں. اصل زندگی مرنے کے بعد, وہ قبر کی منزلیں, وہ اندھیرے قبر کے, وہ تنہائیاں. 70 بار روز قبر کہتی ہے آج یاد رکھ تجھے میرے اندر آنا ہے, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں سانپ کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں. فرمایا گیا کہ جو روز موت کو یاد کرے گا اللہ اسے موت کے وقت شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا. یاد کرنے کی بات کریں اور کسی ارے یار چھوڑ یار, جب دیکھو تب مرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے, جب دیکھو تب مرنے کی نا یاد کیا کرو. اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ قبرستان میں جایا کرو, قبروں کو دیکھا کرو. تیاری ہے کوئی ہماری؟ ہم کتنے ہوشیار لوگ ہیں, ارے پیسہ ہے مولانا کو فون کر دیں گے 10 قرآن پڑھوا دو, پڑھوا دیں گے کیونکہ میں نے 10,000 کا چندہ دیا ہے. ایک چیز لے لے, یا تو ثواب لے لے یا پھر بدلے میں قرآن لے لے. 10,000 دے کے کہہ رہے ابا مر گئے, سارا قرآن پڑھوا دیو تو مجبوری ہے بیچارے کی, رسید کا مسئلہ ہے, وہ بھی بیچارہ چل. ایک بات بتا, تیرے ابا کے مرنے کی وجہ سے قرآن خوانی تو ہو رہی ہے, لیکن ان 100 بچوں کے سبق کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار. یہ جو 100 روپے دے کے مولوی کو بلا لیتے ہو نا, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, علامہ عاقل صاحب قبلہ مشوائی, علامہ اشفاق صاحب قبلہ فرماتے تھے جب کبھی سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے درسگاہ نہ چھوڑنا, 1 دن کی چھٹی سے 40 دن کی برکتیں اٹھ جایا. میں نے اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک اور تخصص سال اول سے سال دوم تک میں نے ساری کتابیں مکمل پڑھی, لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جن کتابوں میں درسگاہ میں جتنے دن حاضر نہیں ہوا نا آج تک وہ سبق پڑھے ہوئے بھی ان پڑھے نظر آیا. اب کوئی کتنے بھی قابل بنے, یہ درسگاہ جن میں چھٹی لگ گئی آگے 4 ڈگری کے استاد نے سبق پڑھانا شروع کر دیا. جو 4 سبق چھوٹ گئے نا, چاہے وہ کسی بھی کتاب کے ہوں, میں تو پہلی فارسی سے لے کر کے نا کافیہ جامی تک بات کروں تو بھائی میں کہتا ہوں کہ بنا سخت مطالعے کے وہ سبق نہیں پڑھائے جا سکتے. کہ خدا کی قسم جن سبقوں کو ہم نے استاد کی درسگاہ کے بغیر پڑھا, لیکن کہہ رہے ہیں ابا مر گئے ذرا بچے بھیج دیو. یار ابا تمہارا مرا ہے, ان کی کیا تکلیف کیوں دے رہے ہو, ان کی کیا غلطی ہے جو 3 دن انہیں بٹھا کے رکھا ہے. تھوڑا سا بدلیں. اور ایک بات اور بھی ہے, یہ بات بھی میں کھل کے کہتا ہوں, جو ہے سارے لوگوں 15 منٹ رہ گئے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تھکے تو نہیں ہیں نا ابھی آپ لوگ؟ اللہ سب کو فاتح بالگرام کا صدقہ عطا فرمائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اللہ صدقہ عطا کرے. اللہ آپ کو فرید اور اللہ آپ کو غریب نواز کا صدقہ عطا کرے.
ان تمام بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے؟ کیا کہا آپ سے؟ قبرستان یاد ہے؟ اللہ کرے ہمیں سب کو موت آئے، ایسی موت آئے کہ نظروں میں مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہو. تو آمین کہہ دو یار، آدھی دعا پہ قطعی ڈر گئے تھے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کئی بار ہوتا کیا ہے جب کہیں دعا کرانے بلا لیتے ہیں اور پرچہ دیتے ہیں کہ لوگ ذرا یہ تو دیکھو نا، تو لکھا ہوا ہے 78 قرآن شریف. تو میں منہ دیکھتا ہوں پڑھنے والا کون سا پڑھ دیا 3000 سورہ یاسین، 18 لاکھ کلمے. جن آئے تھے کہ فرشتے آئے تھے پڑھنے؟ ہم نے نا اپنے انہیں حضور کو فون کیا تھا تو حضور نے کہتی ہے ٹھیک ہے 18 لکھ لو. تو میں نے کہا حضور کے حضرت علی سے تیز قرآن پڑھتا. 3 گھنٹے میں 18 قرآن، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ. دو باتیں، یا تو پڑھائی نہیں گیا، غلط پڑھا. ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ قرآن کو تو دے دیے. کیسے قرآن ہدیہ کرنا؟ نہیں آپ کے پڑھے ہوئے. میں نے کہا میں اپنے لیے پڑھ نہیں پاتا ہوں، تمہارے لیے کہاں سے رکھ کر گیا؟ یہ رسم چلی آ رہی ہے، دے دیو تمہارے. یہ کون سا طریقہ کہ سن تو سکی، باپ تیرا کہ درد تجھے زیادہ ہوگا، رشتے تیرے قریب تھے درد تجھے زیادہ ہونا چاہیے تھا. آپ مجھ سے کہیں گے شاید میں آپ کی محبت میں آ کر کے، چندے کے لالچ میں آ کر کے 5 کے 15 لکھوا سکوں، لیکن مجھے بتا تو سکی میرے 15 لکھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بے پڑے اگر 8000 قرآن بھی لکھ دیے گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ عقل مندی سے کام کرو، اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بناؤ، ان کو قرآن دو تاکہ دنیا میں کوئی اگر تیرے لیے قرآن نہ بھی پڑھے، تیرا تیجا ہو کے نہ ہو، 40ویں کی محفل لگے یا نہ لگے، تیرے نام کے کسی کے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، ایک بیٹے کو قرآن دے جاؤ تاکہ یہ جہاں بھی بیٹھے قرآن پڑھے، کسی کے ہاتھ نہ بھی اٹھے. اللہ تیری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول ڈال. لیکن شرط ہے تیرا اپنا بیٹا قرآن پڑھنے والا، اپنا بیٹا قرآن پڑھنے والا. اور یہ کب ہوگا؟ اپنے بچوں کو ان علماء کے حوالے کریں. کچھ تو کہہ دیتے ہیں وہ مولوی کے پاس نہیں ہے، بڑی پرانی باتیں کریں. دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی یہ مسلح لیے گھوم رہے. میں نے کہا سن، جو چاند پہ گئے وہ مر کے بھی لوٹے اور لوٹے بھی نہیں. کچھ تحت السرا میں گئے، تحت السرا تو بڑی بات ہے، پنڈبی میں بیٹھ کے نیچے گئے، نہ ڈبی بچی نہ پن بچا نہ جسم بچا. لوگ ڈھونڈنے میں لگے پڑے گئے کدھر ہے. تو تم اس کی بات کر رہے ہو جو جان لے لیتی ہے. اور مولوی مسلح ہاتھ میں دے کے کہتا سن، چاند تک جانے کے لیے آپ راکٹ کا استعمال کر کے اڑ سکتے ہو، لیکن مسلح چاند سے بھی آگے لے جاتا ہے. کہ یہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ کہ جہاز میں بیٹھو گے چاند تک لے جائے گا، مسلح پہ بیٹھو گے یہ تمہیں خدا تک لے جائے گا. میدان قیامت میں پتہ چلے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے کوئی ٹخنے، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی ناک تک، کوئی ٹھوڑی تک، کوئی اپنے کی گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا نا. اس وقت میں جب آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ پورے میدان محشر سے قرآن والے تلاش کر کے آؤ. تب پتہ چلے گا ہم نے کیا کھویا اور کیا گوایا. چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں 4 آدمیوں میں ایک بندے کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے نا تو 4 میں موثر ہو جاتا ہے. پہلے محشر ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، حکم ہوگا بلاؤ کدھر ہے قرآن والے. فرشتے چلنے لگیں گے، پھر رک کے کہیں گے مالک پتا کیسے چلے گا قرآن والا کون ہے. یہاں تو آدم کی امت بھی ہے، عیسیٰ کی بھی ہے، موسیٰ کی بھی ہے، دانیال کی بھی ہے، سارے نبیوں کی امتیں موجود ہیں. اللہ قرآن والے کیسے پہچانے جائیں گے؟ رب فرمائے گا منہ سونگنا شروع کر دو، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوگے. یہ تو احسان مانو حضور کا کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. ہاں
آئے سب سے بعد میں ہیں، جائیں گے جنت میں سب سے پہلے. یہ ہمارا مقدر ہے. اللہ فرمائے گا منہ سونگو، پھر منہ سونگے جائیں گے. آئیے آپ بھی قرآن والے ہیں، آپ بھی قرآن والے ہیں. سارے قرآن والے اکٹھے ہو رہے ہیں. مالک جانا کی در کے لا کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. کہا نا فرشتو، آج میری قدرت کے مطابق میرے سامنے کھڑا نہ کرو، میرے عرش کے سائے میں کھڑا کر دو. یا اللہ کس لیے؟ کہا سورج کی گرمی نہیں دیکھ رہے ہو، میرے بندوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. جب انہیں چندہ خور کہا جاتا تھا تب یہ مسکرا کے نکل جاتے تھے. جب انہیں زکات خور کہا جاتا تھا تب گردن جھکا کے نکل جاتے تھے. کوئی ملا کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب یہ چپ رہتے تھے. کوئی ملا جی کہہ کے حقیر سمجھتا تھا تب یہ خاموش رہتے تھے. جب دنیا ان کو بیٹھ کر کے انہیں کھڑا کر کے تماشے بناتی تھی تب انہوں نے میرے قرآن کے لیے صبر کیا تھا. جب لوگ عیاشیوں میں ڈوبے تھے تب یہ راتوں میں اٹھ کے میرا قرآن پڑھتے تھے. جب دعوتیں ہوتی تھی ان کے لیے چٹائی بچھتی تھی لیکن امیروں کے لیے کرسیاں پڑتی تھی. آج ان کی شان دکھانا چاہتا ہوں. سارے دھوپ میں کھڑے ہیں لیکن میرے قرآن والے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا سنو، جو تم نے کیا تھا وہ تمہاری طرف سے میرے لیے تحفہ تھا. آج جو میں دے رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے انعام دیا جا رہا ہے. یہ قرآن والے لوگ ہیں. اللہ سلامت رکھے ان مدرسے چلانے والے. ہاں ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. اللہ سے رو کے کہا کرو اللہ یہ قرآن والے زندہ رہے. اگر قرآن والے نہیں ہوں گے نا تو پھر تمہیں کوئی کافی نہیں ملے گا. ہاں کوئی تمہیں فضل خیر آبادی نہیں ملے گا. یہ مدرسے سلامت رہے تو آج بھی کافی پیدا ہوں گے، فضل خیر آبادی بھی پیدا ہوں گے. یہ دہنے اداروں کی. ہاں ہم تو غیروں کی باتوں میں آ کے مدرسوں کے خلاف ہو گئے. جنہیں پتہ ہی نہیں تھا مدرسے کے خلاف جنہوں نے بھونکا کتوں کی طرح سال کے 12 مہینے نیوز میں بیٹھ کر کے یوں بھونکتے رہتے. انہیں کیا پتا. تجھے بتاؤں مدرسوں نے کیسے کیسے لال دیے. احمد رضا مدرسے کا بیٹا ہے، مفتی اعظم مدرسے کا لال ہے، اختر رضا تاج الشریعہ مدرسے کا لال ہے، رئیس الاتقیہ اویس مصطفیٰ مدرسے کا لال ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں یہ کسی روڈ نے نہیں دیے، مصطفیٰ کے گھر ہمیں مدرسوں نے عطا کیے. مدرسے ہمارے آتنکوادی نہیں بناتے، مصطفیٰ کے جانثار بنایا کرتے. جانثار بنایا کرتے. معاف کیجئے گا وقت ہوتا تو میں بات کرتا. کہاں کھونے ہو کے سوئی ہار میں خوشبو کہاں تک، میں کدھر چل دیا مجھے جانا کدھر تھا. بس اتنا سن لیں. اللہ توفیق دینا. مدرسوں کے ساتھ کھڑے رہے، مدرسوں کے ساتھ کھڑے رہے. یہ مدرسے یہ ہماری شان ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کی کمائی ادارے میں لگی ہے، جن کے پیسے سے لقمے قرآن والے کھاتے ہیں. تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی گھر تشریف لائے، کھانا بنایا بیوی. سنیں ذرا توجہ ہے نا. کھانا بنایا، فرمانے لگے بیوی سے کہا کہ کیا بنایا؟ کہا آج بڑے دن کے بعد گوشت بنایا. جانتے ہو حضرت نے کیا کہا؟ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی آپ کہتے ہیں خاتون کیا کوئی پڑوس میں بھوکا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی یتیم نے آج گوشت نہ کھایا ہو؟ بیوی نے کہا حضور ہے نا. فرمانے لگے پھر اٹھا اور یہ سارا کھانا غریبوں میں تقسیم کرا دے. بیوی کہنے لگی حضور آج کئی دن کے بعد یہ کھانا بنایا اور آپ غریبوں میں بھیج رہے. رو کے کہنے لگے پگلی نہیں جانتی ہے، میں کھاؤں گا گندگی بن کے زمین پہ گرے گا، غریب اور یتیم کھائیں گے یہ لقمے نور کے بن کے اللہ کے عرش تک چلے جائیں گے. دولت تو ہماری ہے نا، ہم لٹائیں گے، ہمیں حساب دینا ہے. ہم اگر یہ پیسے قرآن والوں پہ لگائیں گے تو یہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن کے ہمارے سامنے آئیں گے. نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ قرآن پہ لگا کرتا ہے، صاحب قرآن کے دین کی خدمت پہ لگتا ہے. بڑی قربانیاں ہیں. میری آپ سے گزارش ہے آپ کو اس ادارے کا تعاون کرنا ہے، آپ کو اس ادارے کی خدمت کرنی ہے. نوجوانوں کچھ نہیں پتا ہے، ہم روڈوں پہ رہتے ہیں، قدم قدم پہ ہمارے دشمن ہیں. ہاں دشمن ہے. میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں عبد القادر بھائی، اکثر کہتا ہوں کہ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، بتاتا ہوں میں یہ بات تاکہ اللہ کرے دماغوں میں بات اتر جائے. اس نے مجھ سے کہا حضرت جی اللہ نے بڑا کرم کر دیا، رات میری آنکھ لگ گئی، میں گاڑی چلاتا رہ گیا اور دیکھو حضرت تقریباً کلومیٹر گاڑی چل گئی، میں سوتا رہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. پھر خود ہی کہنے لگا دیکھا میرا کتنا اچھا تجربہ تھا، میں پرانا ڈرائیور ہوں. میں نے کہا پگلے بس یہ بتا کوئی نیکی کرتا ہے کہ نہیں؟
اس نے کہا نیکی تو کوئی یاد نہیں، اتنا پتہ ہے جب مہینے 8 دن 15 دن میں گھر جاتا ہوں نا تو میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسے کے بچوں کو جا کے دے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا پھر بس کر یار، یہ تیری گاڑی جو بچ گئی نا یہ تیرے تجربے نے نہیں بچائی ہے، جب تو سو گیا تھا کسی کی دعائیں تیری حفاظت کرنے لگ گئے۔ اپنی کمائی میں بھوکوں کا حصہ رکھے، اپنی کمائی میں رکھے۔ خدا کی قسم ہماری تمہاری بھوک کتنی ہے؟ 2 روٹی کی بھوک ہے۔ کتنی ہے؟ زور سے بولو یار، 2 روٹی کی بھوک ہے۔ وہ کماتے کتنے؟ 100 روٹی۔ اللہ جو دے رہا ہے نا وہ رزاق ہے، ہمارے حصے کی تو 2 ہی تھی، پھر 100 کیوں؟ تو پھر پتہ چلتا وہ کہتا میں کبھی لے کے آزماتا ہوں کبھی دے کے آزماتا ہوں۔ تیری بھوک 2 تھی میں نے 100 دی نا تو پھر سمجھ اس میں 50 کسی اور کی بھی ہوئی۔ پھر کوشش کرو کدھر دینا ہے، کدھر دینا۔ اگر جنت میں جانا ہے نا وہ پھر تیاریاں کرنی ہے۔ یہ قبرستان ہے میرے خیال سے۔ اگر میں بھی ایک بندے کو بھیجوں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہاں کتنی قبروں پہ پھول پڑے تو شاید ایک قبر پہ بھی پھول نہ ملے۔ اگر یہ دیکھنے پوچھوں کہ جاؤ دیکھو جا کے کوئی قبر ایسی بھی ہے جو بیٹھی نہ ہو تو کئی ساری قبریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس قبرستان کو دیکھو، میں کہتا ہوں گارنٹی ہے آج اگر ہمیں اپنے باپ دادا کی قبر پہ مٹی ڈال کے اسے سلامت رکھنے کا وقت نہیں ہے تو آنے والی کل کی نسلوں کے پاس اتنا ٹائم ہوگا جو ہمیں بخشوانے کے لیے یہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں؟ بولو ہوگا اتنا وقت؟ نہیں ہوگا۔ جب میں دادا کی قبر پہ نہیں جا پاتا تو میری اولاد کو کیا میں دیتا ہوں کہ اسے اتنا وقت ہوگا جو میری قبر پہ آئے؟ نہیں نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر بھائی اپنی قبر کا اتنا انتظام کر جاؤ کہ دفن ہونے کے بعد کبھی بھی نہ آئے نا کوئی، تب بھی جنت کی کھڑکیاں کھلی رہی جائیں۔ ایسی تیاری کر جاؤ کوئی نہ بھی آئے کھڑکی کھلی رکھے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ تو سنو، یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ہماری اولاد ہماری جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کے جھگڑا کرے گی۔ کوئی کہے گا 3 بیگھے میری ہے، کوئی کہے گا 5 بیسے میری ہے، اس میں کا 1 بیسا کوئی مسجد کو نہیں دے گا، کوئی مدرسے کو نہیں دے گا، بلکہ باپ کی زمین پہ بھائی بھائی کا قتل کریں گے، ایک دوسرے کو کچہریوں میں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے جو تیری انگلی پکڑ کے چلتے گئے، سانس بند ہونے کی دیر ہے، اپنی چارپائی کی بجائے تجھے مسجد سے لائی گئی چارپائی میں لٹایا جائے گا، ہزاروں کے کمبل تیرے خریدے ہوئے ہیں لیکن تجھے صرف لا الہ الا اللہ کی چادر دی جائے گی جس میں ہزاروں لوگ قبرستان گئے ہیں۔ تیری اپنی بیوی تجھے نیا بستر دینے تیار نہیں ہوگی، جس بستر پہ تجھے موت آئے گی وہ بھی اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا جائے گا۔ کتنا بھی قیمتی کپڑا پہن کے مر جانا اس کپڑے کو کاٹ کے اتارا جائے گا، اگر ایسے اتر بھی گیا تیری اولاد اسے پہننے تیار نہیں ہوگی۔ پھر کس کے لیے گناہ کر رکھے ہو جو تمہارے زندگی میں ہے لیکن مرنے کے بعد نہیں ہوں گے؟ او میرے عزیز ایسی تیاریاں کر لو کہ ان کا دیا ہوا کفن بچے نہ بچے، رحمت کی دی ہوئی چادریں ہماری قبروں پہ تنی رہنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ میں بتا دوں کرنا کیا ہے؟ اگر کہیں تو تھکے تو نہیں ہے، مجھے پتا ہے 9 بجے سے بہترین تو کھایا نہیں ہوگا نا، مگر خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ کبھی ہم روحانی غذائیں کھاتے ہیں، کبھی جسمانی غذائیں کھاتے ہیں۔ ہے جب صابر پاک 12 سال بغیر کھائے کھڑے رہ سکتے ہیں تو ان کے چاہنے والے 12 گھنٹے بغیر کھائے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بھائی خدا سلامت رکھے، میں کرنا کیا؟ اصل چیز یہ ہے میں کرنا کیا؟ یہ فرق ہوگی مولوی پھر کرے گا تو سنیں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وظیفہ بھی ہے، تعویذ بھی ہے، اور ڈوری بھی ہے، اور پڑھا پانی بھی یہی ہے۔ جو چاہتا ہے میرے دنیا کے رزق کا بھی انتظام ہو، آخرت میں بھی نیکیوں کا انتظام ہو، تو وہ یہ کرے ایک قرآن والے کے رزق کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لے۔ ایک قرآن والے کا کھانا اپنے ذمہ لے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو مہینوں میں لاکھوں کماتے اگر وہ اپنی قبر کے لیے سال میں 12,000 دے بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
خدا کی قسم ایک بچے کو پال لو مدرسے کے، اللہ قبر بھی ٹھنڈا کر دے گا اور حشر میں بھی آپ کے سائے کا انتظام کرے گا۔ یہ کرنا ہے۔ وہ مجھے بات یاد آتی ہے، بہت عزیز، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں باپوں کو جنہوں نے بیٹے قرآن کے نام پر کرے۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ان لالوں کو دودھ پلایا ہے، جنہوں نے بدلے میں، اس دودھ کے بدلے میں 5G 4G موبائل نہیں، کمبل نہیں، گاڑی نہیں، ماں کو قرآن کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ وہ بہن مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے جو بدلے میں حضور کا دین سینے میں لے کے گھر جائے۔ وہ بہن مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باپ تھا اسے لگن لگی، جی لگنی چاہیے۔ یہ یہاں سے تو یہاں سے سوچتے ہیں نا پڑ گیا تو کیا کرے گا، 5,000 تنخواہ ہے، 6,000 ہے، کیا کرے گا، اس سے بڑھیا ڈاکٹر بنا لو۔ کچھ نہ بنا سکو پولیس والا ہی بنا لو۔ جو بھی موٹر سائیکل والا پکڑا جاتا 20 روپے تو دے ہی جاتا ہے۔ ہاں دے ہی جاتا ہے نا بھیا۔ بیٹے جوتے پالش کرنا سکھاتے نا پولیس والا، جس کا ہو شوق ہو جانے۔ لیکن میری سوچ ہی ہے، اور سارے بھی خراب نہیں ہوتے، سارے بھی خراب نہیں ہوتے، وردی میں سارے ہوتے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے۔ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بیٹے کو جوتے پالش سکھانا، لیکن اس طرح وہ اپنے نہیں دیتے۔ کوئی اگر ایمانداری سے ڈیوٹی کرے تو اوپر کے گنڈے نہیں کرنے دیتے نیچے کی۔ یہ ہماری قوم کو سوچنا پڑے گا، یہ ملک کس طرح چل رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو آپ سے اتنا کہوں، اللہ کرے یہ بات قانون کے کانوں تک بھی پہنچے۔ ابھی ایک پولیس والے کا بیان میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ کچھ مسلم بچیاں جو جیلوں میں بند ہیں نا، ایک جیلر اپنی عیاشی کے لیے اپنے نیچے کے لوگوں کو اس لیے پرتاڑت کر رہا ہے کہ میری عیاشی کے لیے مسلم لڑکیاں جیل سے نکال کے میرے بستر پہ لائی جائیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کر رہے ہیں۔ بند کرو یہ غنڈہ گردی، اور اتنا بھی مت اتراؤ کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے۔ ہم کمزور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہم مر سکتے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لٹنے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دعا کرنا اللہ بیٹے کو پولیس والا نہ بنائے۔ وہ رو کے کہہ رہا ہے یا تو انہیں مسلم بچیاں لا کے دوں عیاشی کے لیے جیل سے، اور یا پھر میں اپنی ڈیوٹی، وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارے، اس لیے میں نے کہا بیٹے کو جوتے صاف کرنے والا بنا دینا، پولیس والا نہ بنا۔ دعائیں مانگو اللہ ہماری بیٹیاں جیل کا منہ نہ دیکھیں، ہماری بیٹیاں جیل تک نہ جائیں۔ یہ جا بھی ہمارے قصور کی وجہ سے رہی۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، کوئی کتنا بھی آپ کو بہکائے، آپ کو روڈ پہ نہیں اترنا۔ ہم سمویدھان والے لوگ ہیں، ہم قانون والے لوگ ہیں، ہم وہ کام کریں گے جس کام سے نہ ملک کی توہین ہوگی نہ ہمارے دین کی توہین ہوگی۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قانون بھی کوئی چیز ہے، سارے خراب لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی۔ امید کرتے ہیں اس جیلر پہ کارروائی ہوگی، اور ہماری بچیاں جو جیل میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین کہہ دو یار، اور زور سے کہہ دو آمین۔ ہاں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لگن ہوتی ہے، لگن کچھ بیٹوں کو لگ جاتی، کچھ باپوں کو لگ جاتی۔ بیٹے کو لگی نا تو بیٹا دنیا جانتی ہے مخدوم ماہمی ہوتا ہے، جسے خود کی لگن لگی بیٹا مخدوم ماہمی ہوتا ہے، اور جس باپ کو لگن لگتی ہے نا وہ بیٹا نقی علی خان ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، تو ایک باپ کو لگن لگ گئی بیٹے کو حافظ قرآن بنانا، سن لیا تھا کہ قیامت کے دن جنت سج گئی ہوگی، سارے اپنے اپنے مقامات پہ ہوں گے، تو بہت اوپر کے درجے میں قرآن کے حافظ کے ماں باپ ہوں گے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، تخت لگا ہوگا، گدے لگے ہوں گے، اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، جنتی لباس ہوگا، ٹیک لگا کے متقیاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور خادم گزریں گے سامنے، بولا اے ادھر ادھر
جی پانی چاہیے؟ کہا نہیں۔ شربت چاہیے؟ کہا نہیں۔ فروٹ چاہیے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں بلایا؟ کہا ہمارے بیٹے بھی تو تھے نا، وہ کدھر ہے؟ کون بیٹے؟ کہا ایک کو حافظ بنایا تھا، ایک کو قاری بنایا تھا۔ وہ کہیں گے ٹھہرے، وہ خادم کہیں گے اللہ یہ جو جنتی ہے نا یہ اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رب فرمائے گا اس کو بتا دو اس کے بیٹے نیچے والے درجے میں۔ کدھر ہے؟ رو کے کہے گا اللہ میں اوپر کے درجے میں، میرا بیٹا نیچے کے درجے میں؟ میں تو کچھ بھی نہیں اللہ، میں تو ہل چلاتا تھا، میں کبھی مدرسے نہیں گیا، میں مزدوری کرتا رہا، میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اللہ، میں تو اینٹیں اٹھا کے پھرتا تھا، مجھے کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ، میرا بیٹا نیچے کیسے اور میں اوپر کیوں؟ رب فرمائے گا چاہتا کیا؟ کہا بیٹے سے ملنا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں اس باپ کو نیچے نہ لے کے جانا، اس کے بیٹوں کو نیچے سے اوپر لے کے آنا۔ یہ عزت دی جا رہی ہے قرآن کے قاری کے باپ کو، کہا اسے نیچے نہیں لے کے جانا بلکہ بیٹوں کو اوپر لایا جائے۔ جب بیٹے آئیں گے باپ بیٹے مل کے بیٹھیں گے، کہیں گے یا اللہ اب تو بتا دے مجھے جنت کیوں دی؟ کہا تیرے بیٹے کی وجہ سے۔ کہا جس کی وجہ سے مجھے جنت ملی ہے اس کا مقام نیچے کس لیے ہے، میرا مقام اوپر کیوں ہے؟ رب فرمائے گا پتا جب تو دنیا سے آیا تھا تیرا بیٹا کتنے سال کا تھا؟ وہ کہے گا مالک یہ 20 سال کا تھا۔ پھر بیٹے سے پوچھا جائے گا جب تو دنیا سے آیا ہے تو تو کتنی عمر پا کے آیا؟ وہ کہے گا مالک 50 سال۔ کہا باپ بیٹے کے بغیر کتنے سال گزارے ہیں؟ وہ کہے گا مالک 30 سال۔ اب رب باپ سے کہے گا تجھے پتا جب تو آیا تھا تیرے اعمال خالی تھے، ہاتھ خالی تھے، لیکن تو نہیں جانتا کہ جب تو دنیا سے آیا تھا تو دنیا سے چلا آیا۔ تیرا بیٹا رمضان کے مہینے میں روز مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، روز الحمد پڑھتا تھا، روز قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جیسے جیسے یہ قرآن کے کلمے زبان سے ادا کرتا تھا ویسے ویسے میں تیرے درجے بلند کرتا چلا گیا۔ 30 سال ہو گئے تیرے بیٹے نے کسی محفل میں جا کے اللہ کا نام لیا، رتبے تیرے بلند کیے گئے۔ تیرے بیٹے نے منبر پہ بیٹھ کے نبی کا نام لیا، رتبے تیرے بلند ہوتے رہے۔ تیرے بیٹے نے مکتب میں بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھائی، رتبے تیرے بلند ہوتے رہے۔ بتا میں تجھے نیچے کیوں رکھتا جب تیری بلندی تیرے بیٹے کی تلاوت کی 30 سال کی محنت ہے۔ سول ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں ان کی بھی شان الگ ہوتی ہے، جو ان کے باپ ہوتے ہیں ان کے بھی رتبے الگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ ایک بیٹا قرآن کا قاری ضرور بنا۔ دنیا بڑی بے وفا، آخری تختہ لگنے کی دیر ہوتی نا سارے بھاگ لیتے۔ بریانی دیکھو، چاول دیکھو، پلیٹیں پوری ہیں کہ نہیں، تو چل بڑے، تو گھر کا بڑا ہے، تجھے مہمان سنبھالنے۔ وہ بھائی قبر والے سے پوچھ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ میں اکیلا ہوں۔ وہ تمہیں آواز دے رہا رک جاؤ، لیکن تمہیں تو بریانی لے کے دوڑ گئی نا، تمہیں تو بوٹیاں لے کے دوڑ گئی، تمہیں تو کھانے کے چسکے لے کے دوڑ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی انتقال کر جائے نا تو ذمہ داری اہل خانہ کی کہ وہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے بوٹی بنا کے 7 حصوں میں تقسیم کی جائے، جتنا وقت اس میں لگتا اتنی دیر قبر پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ مرنے والے کو آپ سے انسیت محسوس ہوتی رہے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ دھوپ تیز ہو نا، دھوپ تیز ہو، جلدی کرو امام صاحب جلدی کرو، نہیں جا رہا ابھی ادھر چل کے نیچے دعا کرو۔ یہ 2 منٹ نہیں رک سکتے اور ان کی دعوت کرو تو یہ 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آنے دو نا، نان کھٹائی تبھی کھا لیں گے۔ 3 گھنٹے بیٹھا ہے بھوکا، کبھی سے دھوپ تیز نہیں لگتی، کبھی سے پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی دعوت کھانے کے لیے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، اس کی قبر پہ 5 منٹ نہیں رک سکتے ہم لوگ۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ میں حافظ قرآن کے ماں باپ سے کہوں گا، بھائیوں سے کہوں گا، اہل خانہ سے کہوں گا، یہ بچے پڑھ گئے نا تمہارے، ان کی امید نہ رکھنا کہ ان کی کمائی کھانی ہے، ان سے کام لینا، ان کی چھٹی کر دو کہ بس تجھے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کو تیرے ساتھ رہنا ہے، تجھے قرآن کے ساتھ رہنا، قرآن کو تیرے ساتھ رہنا ہے۔ اور ان سے کہہ دینا سن، ہم نے تجھے دنیا کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے قبر کے لیے پڑھایا ہے، قبر کے لیے پڑھایا ہے۔ میں ان حافظوں سے بھی گزارش کروں گا، سنو
جیسے تمہارے باپ ہے، میرا بھی باپ ہے، سب کے ماں باپ ہیں. ہم جانتے ہیں باپ کتنے مصروف ہوتے ہیں. جب ہم پڑھتے رہے تو وہ ہماری ذمہ داری کی جگہ ڈیوٹی کرتا رہا، محنت مشقت کرتا رہا تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں، بچوں کو قرآن آ جائے. جب ہم پڑھ کے لوٹے نا تب بہنیں جوان ہو چکی تھی. پھر بہنوں کی ذمہ داری نے اسے مزدور بنا دیا، پھر گھر کی ضرورتوں نے اسے پردیسی بنا دیا، پھر گھر کی ضرورتوں نے بھوک پیاس نے اسے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا. جب باپ کا انتقال ہو جائے نا تو قبر پہ جانا، رو کے کہنا ابا سن، پوری زندگی تو نے جس قرآن کے لیے مجھے وقف کیا تھا، میں قرآن کا قاری تو بن کے لوٹا، تو نے گلے میں ہار تو ڈالا تھا، لیکن تیری ضرورتوں نے تجھے اتنی مہلت نہ دی تھی کہ اپنے بیٹے سے پورا قرآن سن لیتا، اپنے بیٹے سے پورے قرآن کی تلاوت سن لیتا. ابا میں پڑھ گیا تو لوگوں نے مجھے نہ چھوڑا، میں ادھر ادھر دین کی خدمت کرتا رہا، تجھے بچوں کی ضرورتیں لے کے پھرتی رکھی، مجھے قرآن کی ضرورت لے کے پھرتی رکھی. ابا آج قبر میں تو بھی اکیلا ہے، فرصت سے ہے تو بھی، میں بھی فرصت سے ہوں. یہ کہہ کے باپ کی قبر پہ تمہیں بیٹھنا ہے اور الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن تمہیں پڑھ کے سنانا ہے. میرا ایمان کہتا ہے قبر پہ اذان ہو نہ ہو، اگر پورا قرآن تم پڑھ دو گے، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے تمہاری باپ کی قبر کو جنت کی ایک کیاری بنا ڈالے. یہ تمہاری یہ حافظوں کی ڈیوٹی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد تمہیں باپ کی قبر پہ پورا قرآن میرے اوپر نہ چھوڑ دینا، میں خالی ٹائم میرے اوپر نہ چھوڑ دینا، میں دھوکہ دے کے نکل سکتا ہوں، لیکن تمہیں بیٹھنا ہے، تمہیں بیٹھنا ہے. وہ کہا تھا بیٹے کو قرآن پڑھانا، لے کے مدرسے گیا. مدرسہ زیادہ بڑا نہیں تھا، میں تو حیرت کا ادارہ دیکھ کے حیرت میں ہوں، اتنی چھوٹی عمارت اور اتنا بڑا کام. سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ. ایک گھر میں 4 لوگ ہو تو گھر نہیں چلتا ہے. 5 کمانے والے 5 لوگ پھر بھی جھگڑا ہے، آپ سالن میں کیا بنے گا؟ سلام کرو ان مدرسے والوں کو. ذمہ دار ایک ہوتا ہے، کھانے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، لیکن کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو مدرسے میں کھاتے ہیں نا، جیب آپ کی ہوتی ہے، لنگر مدینے والے کا ہوا کرتا ہے. لنگر حضور کا ہوتا ہے. یہ مدرسے نہ ہم چلاتے نہ تم چلاتے ہو، یہ مدرسے اپنے کرم سے شاہ امم چلاتے ہیں، ہے نا، حضور چلاتے. کوئی 10 روپے دے کے احسان نہ کرنا. بس میں بڑی تیزی سے بات سمیٹنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں میں کہ وہ اس کو شوق ہوا بیٹے کو پڑھانا. مدرسے لے کر کے گیا، مدرسے کے محترم صاحب کہنے لگے یار بچے پورے ہو گئے، اب جو ہے نا کھانے کا انتظام نہیں، ہماری وسعت سے باہر ہو جائیں گے بچے، اس لیے ہم نا بچہ نہیں لے سکتے. تو شوق تھا باپ کو. اس نے کہا حضرت جی کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا بتاؤ بچے کھاتے کدھر ہیں؟ کہا کینٹین میں، مطبخ میں بیٹھ کے کھاتے. اس نے کہا میرے بچے کے حصے کی روٹی نہیں ہے نا؟ کہا نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ رکھ لو، یہ 4 سال کا بچہ ہے میرا، اسے رکھ لیجئے، اس کی بھوک کوئی زیادہ خوراک زیادہ نہیں ہے، اتنا کرم کر دینا. جب بچے کھا کے اٹھ جایا کرے نا تو دسترخوان پہ جھاڑو لگنے سے پہلے میرے بچے کو 5 منٹ کے لیے بھیج دیا کرنا. جو گری پڑی روٹی ہوا کرے گی اسی کو اٹھا کے میرا بچہ زندگی گزارنا. یہ قرآن سے عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ قرآن سے لگن ہونی چاہیے. اس نے کہا جی بھیج دو، میرا بیٹا بچوں کا گرا ہوا کھانا کھانا کرے گا. رکھ لیں، استاد نے رکھ لیا. لیکن سنیں، جب حوصلے جوان ہوتے ہیں تو انتظام خدا کر دیا کرتا ہے، خدا انتظام کرتا ہے. ابھی 2 دن گزرے تھے، بچہ بھوک کے عالم میں تھا نا. ایک بوڑھی آ گئی، کہنے لگی مولانا نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے، میں بوڑھی ہوں، اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا، ایک قرآن والا دے دے، میں جس کے ساتھ کھانا کھا لیا کروں. استاد نے اسی بچے کی طرف دیکھا، کہا مسکرا کے چل انتظام ہو گیا ہے، بوڑھی آ گئی ہے، حضور کی طرف سے تیری دعوت کا انتظام ہو گیا ہے. بچہ اٹھا، بڑی خوشی خوشی دوڑا. بچہ چھوٹا تھا 4 سال کا نا، تو بوڑھی نے سینے سے لگا کے کہنے لگی میرے لال چل، تجھے ماں مل گئی ہے، مجھے بیٹا مل گیا. تو پردیسی ہے نا، تجھے ماں مل گئی، مجھے بیٹا مل گیا. اور پھر کہتی دیکھ پریشان نہ کرنا، میں بوڑھی ہوں، کھانا لے کے نہیں آ سکتی، لیکن مہربانی کرنا وقت ہو جایا کرے خود آ جایا کرنا. بچہ تیار ہو گیا، کھانا کھانے لگا، وقت بیت گیا. ایک دن وہ آیا جب بچے کے قرآن کے حفظ کا آخری سبق چل رہا. کس لالچ میں بیٹھے ہو؟ میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، آج قرآن کے صدقے میں جو بھی دے گا صاحب قرآن عطا کرے گا. جی ہم تو قرآن کے جشن میں بیٹھے ہوئے. ماں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ آنے لگا، پھر وہ حافظ قرآن ہو گیا. آج میں دیکھا یہ بیٹھے کتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے کہ جلدی سلام ہو اور پھر ہم چھپتے ان کے اوپر، کوئی توپے دے گا، کوئی ہار ڈالے گا. یہی کنڈیشن. آخری سبق چل رہا ہے، لیکن جب آخری سبق مکمل ہوا نا، بھائی دوڑا. پہلے میں سینے سے لگا، باپ نے کہا بیٹا میرا پہلے میں جاؤں گا. بچے نے کہا ٹھہر جاؤ، نہ چچا نہ باپ نہ بھائی کوئی نہیں. کہا پھر پہلے مبارکبادی کا حق اس کا ہے جس کے ٹکڑے کھا کے میں نے قرآن حفظ کیا ہے. پہلی مبارکباد اسے دی جائے گی جس نے روٹی کھلائی روز کی.
وہ کھلائی بڑی عزت سے تھی، کہتی تھی بچہ پردیس کا ہے لیکن سن پہلی روٹی تیری رہے گی دوسری روٹی میری رہے گی. کھلاتے اور بھی کہتے لو یار بچڑیا کھائے یہ ہوتا کتے کو ڈالا سمجھ رہے ہیں. سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. وقت بہت تیز آگے بڑھ گیا، پتہ نہ چل سکا. جب وہ آخری سبق ہوا تو بچہ اٹھ کے دوڑ کے جب اس مائی کے دروازے پہ گیا نا جو روٹی کھلاتی تھی، جا کے دیکھا بھیڑ لگی ہے، لوگوں نے سفید ٹوپیاں لگا رکھی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو خاتون تھی اس گھر کی آج انتقال کر گئی. بچے کی چیخ نکل گئی، روتا ہوا واپس آیا. استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو مجھے روز پہلی روٹی کھلاتی رہی نا، آج خوشخبری والے دن وہ دنیا سے چلی گئی ہے. بچہ رات بھر روتا رہا. صبح کو جب آنکھ کھلی، جو طلبہ نکلے نا باہر تو لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے. سب باتیں کر رہے. ایک نے پوچھا دیکھا کیسے؟ اس نے کہا میری بات ہوئی. میں نے کہا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا نیکی کوئی اور تو نہیں پتا. جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اللہ نے فرمایا حساب کوئی نہیں لینا، تو نے قرآن والے کو کھانا کھلایا تھا، اس کے بدلے میں میں تجھے جنت عطا کر دے رہا. وہ تو بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. تو کوشش کریں، آخرت کی تیاری یہی ہے کہ ہمیں قرآن والوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ. خدمت کریں گے انشاءاللہ. سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یا تو قرآن والوں سے پیار کریں، یا قرآن والوں کی باتیں سنیں، یا قرآن والوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یا طالب علم بن جائیں، یا پھر عالم دین بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے ہمارا ظاہر و باطن اسلام کا ایک ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رات بھر پیتے رہے صبح کو توبہ کر کے پھر نکل لیے. ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا باطن